نمونہ ہے، اسوہ ہے، کیا ہے؟ تو رسول اللہ کا طریقہ کار کیا ہوا کہ کوئی بندہ آئے اور وہ کوئی کام کرے، اگر وہ کام اسلام کے مزاج نہ خلاف نہ ہو تو اسے رد نہ کیا جائے، اسے قبول کیا جائے۔ لہٰذا یہ نہیں ہے کہ وہ سنت میں ہے کہ نہیں، یہ ہے کہ کام اچھا ہے کہ نہیں، اس کام کو دیکھا جائے گا، ایجاد کرنے والے کو دیکھا جائے گا، اس کی محبت کو دیکھا جائے گا۔ یہ سارا محبت کے ہی تو گور کے دندے ہیں، یہ محبت کی وجہ سے تو وہ قبولیت ہو رہی ہے نا جی۔ اگر قرآن میں نہ ہو، حدیث میں نہ ہو، اچھا ہمارے پاس، اچھا یہ ایک بات بتا دیں کہ یہ میلاد کے اوپر آپ جو کھانا کھلاتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں گرام باب میں، حضور نے کبھی کیا تھا اس طرح سے 12 ربیع الاول کو؟ جی نہیں کیا تھا، تو بس پھر معاف، کل بدعت، پھر تو جہنمی، گمراہی، نکل گئے، عذاب قبر میں پھنس جاؤ گے، سانپ کھا جائیں گے، سب کو ساری وہ روایات، اور ساتھ جو خارجیوں کے رد میں محدثین نے باب باندھے ہیں سنت کی اہمیت میں، کیونکہ وہ حدیث کو نہیں مانتے تھے، سنت کو نہیں، ان کا رد کیا، وہ جو ان کے رد میں ہیں وہ ہمارے اوپر لگا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہاں، کھانا کھلانے کا حکم ہے کہ نہیں، خوشی منانے کا حکم قرآن میں ہے کہ نہیں؟ ہاں، 12 ربیع الاول کو اس طرح سے نہیں ہے، اس کی حیت بدل گئی، چلو کچھ نہیں تو اسے بدعت حسنہ کہہ دیں، حسنہ ہے، ٹھیک ہے، اچھا کام ہے۔ تو حضور نے پہلے قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں، اگر یہ قبول نہیں تو کیا نماز کے ساتھ شامل ہو کر رکعت بعد میں پوری کرنا یہ قرآن میں تھا، یہ حدیث میں تھا؟ معاذ نے خود کیا ہے کہ نہیں کیا؟ جیسے محبت کا وہ کام قبول ہے نا، اسی طرح محبت کے کام یہ بھی قبول ہے، اور ان کی قبولیت کی گارنٹی میں آگے بتاتا ہوں۔ دوسرا میں آپ کو لکا فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہاں جی وہ سنت کی، کوئی بندہ مجھ پہ ترس بھی کھا رہا ہوگا، اس کو پتہ نہیں سنت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، قولی فعلی اور تقریری۔ جو کام حضور کے سامنے ہو اگر وہ قبول فرما لے تو وہ تقریری ہو جاتی ہے، اس کو پتہ نہیں، مجھ پہ کسی کو ترس بھی آ رہا ہوگا، وہ مجھ پہ ترس کھانے والوں سن لو، اللہ کی رحمت سے مجھے قولی فعلی تقریری کا پتہ ہے، لیکن میں ایک اور اینگل سے بات کر رہا ہوں، رسول اللہ کا اسوہ بتا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ اسوہ کیا ہے؟ کام نیک ہو۔ صحابہ نے یہ جرت کیوں کی، یہ سوچا کیوں کہ جو کام قرآن و سنت میں نہ ہو وہ بھی قبولیت قرب خداوندی کا سبب بن جاتا ہے؟ اب جو اس کو کنفرم کیا ہے نا وہ تو بعد میں کیا ہے، لیکن انہوں نے سوچا کیوں، کیا کیوں؟ وہ مزاج اسلام سے آشنا تھے، کام نیک ہو تو قبول ہو ہی جاتا ہے، وہ سنت تقریری تو بعد میں بنی۔ اب میں دوسری بات آپ کو بتاتا ہوں، امام بخاری نے کتاب الصلاۃ کے اندر اس روایت کو لکھا، آپ جانتے ہیں سارے، چونکہ یہ مشہور روایات ہیں اس لیے میں ان کا پورا ٹیکسٹ نہیں پڑھ رہا، اشارے دے رہا ہوں اس کا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی طرف دیکھا، بلال سے پوچھا، بلال تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم وہ کون سا سب سے بہترین عمل کرتے ہو جو قرب خداوندی کا سبب ہو، اور جسے تم امید کرتے ہو کہ سب سے زیادہ مجھے اسی عمل کا اجر ملے گا؟ کیا بات ہے، بڑی، پھر میں دوہرا رہا ہوں، سنیں ذرا، ایمان افروز بات ہے کہ وہ تمہارا کون سا عمل ہے جس کی تم خداوند قدوس سے زیادہ امید توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہارا قبول ہوگا اور اس کا اجر عظیم ملے گا؟ کون سا وہ عمل ہے؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا کوئی اتنا عمل تو نہیں، لیکن جس عمل کی میں توقع کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں نا تو اللہ مجھے جتنی توفیق دیتا ہے میں اتنے نفل پڑھ لیتا ہوں، خواہ 2 ہوں 4 ہوں 6، اتنے نفل پڑھ لیتا ہوں جتنی اللہ مجھے توفیق دیتا ہے۔ حضور مسکرا پڑے، خوش ہو گئے، آپ نے فرمایا بس یہی وہ تیرا عمل ہے جس کے سبب سے میں جنت میں گیا تو میں نے جنت میں دیکھا کہ تیرے قدموں کے چلنے کی آہٹ میں اپنے آگے آگے سن رہا ہوں، آگے آگے سن رہا ہوں۔ اب ابن حجر نے یہاں بڑی بحث کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ معراج کا واقعہ ہے یا غیر معراج کا ہے، خواب کا ہے، غیر خواب کا ہے، میں اس بات میں نہیں پڑھتا، میں صرف ٹیکسٹ آف حدیث کی بات کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا اچھا بس تیرا، میں نے تیری جنت میں تیری چلنے کی آواز اپنے آگے سنی۔ ابن حجر نے یہ بھی بات کی ہے کہ وہ اب جنت میں داخل ہو سکتے ہیں کہ نہیں، خیر ابن حجر نے کہا ہو سکتے ہیں، انہوں نے ان کا نظریہ یہی اس طرف گئے ہیں۔ بڑی شاندار بات ہے، اس لیے میرا دل چاہ رہا ہے کہ پھوٹ کر نکل رہا ہے کہ میں اس کے بھی چند جملے آپ کو بتا دوں، لیکن ٹائم اجازت نہیں دے رہا۔ اب سیدنا بلال نے
حضور نے پوچھا میں نے جنت میں قدموں کی آواز سنی، تیرا عمل کیا ہے جس کا تو سب سے زیادہ سمجھتا ہے کہ اس کا تجھے اجر ملے گا، اور اسی سبب سے میں نے جنت میں آواز سنی۔ اب یہ جو دو نفل پڑھ رہے تھے نا، پورے ذخیرہ حدیث میں یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہو بلال کو کہ تم یہ نفل پڑھا کرو، اس کے سبب سے تمہیں یہ قرب مل جائے گا، اس طرح سے نہیں ہے۔ ہاں اب وہ حضور کی سنت تقریری بن گئی، حضور نے کنفرم کر دیا، اب وہ ہمارے لیے سنت ہو گئی۔ لیکن میرا سوال اب کا نہیں ہے، میرا سوال تب کا ہے کہ کوئی بندہ قرب خداوندی کے لیے کوئی عبادت کرنے کا سوچ نہیں سکتا، کر نہیں سکتا، تو بلال نے یہ کیسے سوچا؟ اور حافظ ابن حجر نے اس کی شرح میں لکھا ہے، امام عینی نے بھی، کہ ہو نفلی عبادت، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بندہ اس کا تعین اپنے اجتہاد سے کر سکتا ہے، جس طرح سیدنا بلال نے خود کیا ہے۔ اب یہ بدعہ حسنہ کا ثبوت اس سے بڑا کائنات میں اور کیا ہو سکتا ہے، اور اس کا اجر سبحان اللہ۔ ایک اور باریک بات، اب جس عمل کے سبب سے ان کی جنت میں آواز سنی گئی وہ حج کا عمل نہیں تھا جس کا حکم قرآن میں ہے، وہ نماز کا عمل نہیں تھا جس کا حکم قرآن سے ہے، وہ عمل تھا جو انہوں نے اپنے اجتہاد سے خود بخود شروع کیا تھا، اور وہ قبول حضور کے کنفرم کرنے سے پہلے ہو گیا تھا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ابھی تو حضور نے یہ کنفرم نہیں کیا تھا کہ یہ تیرا کام عمل جائز ہے کہ نہیں، وہ تو پہلے ہو گیا تھا کہ میں نے اس عمل کے سبب تمہاری آہٹ جنت میں اپنے آگے آگے سن لی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ابھی نہ اس کو خدا نے کنفرم کیا تھا، نہ مصطفیٰ نے کنفرم کیا تھا، بلال نے جو خود عمل کیا تھا، اپنے آپ عمل کیا تھا، خدا نے اس کے قبول فرما کر اس کا اجر بلال کو عطا فرما دیا تھا۔ یہ سنت تقریری تو بعد میں جا کر ہمارے لیے بن رہی ہے۔ لوگ مجھ پہ ترس نہ کھائیں کہ جس کو سنت تقریری کا نہیں پتا کیا ہو گیا، یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا سوچ رہا ہے، وہ تو حضور نے کیا، حضور کے سامنے ہوگا تو ہو گیا۔ میں کہہ رہا ہوں، میں اب کی بات نہیں کر رہا، میں تب کی بات کر رہا ہوں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی ذات میں اسوہ حسنہ ہے، تو حضور کا عمل کیا بتاتا ہے کہ ہاں کام اچھا ہو نیا ہو کوئی بات نہیں، قبول کر لیں۔ اب میں تیسری حدیث بتا رہا ہوں کتاب الصلاۃ کی، چونکہ یہ معروف حدیث ہے اس لیے میں ان کے حوالے نہیں دے رہا، ان کا پڑھ نہیں رہا، ان کو اس میں کوئی اختلاف نہیں، اور مشہور ہر بندے کو آتی ہیں، یہ ہر مسلمان کو یہ آتی ہیں۔ اب تیسری حدیث سنیں، لیکن ذرا اس کا اینگل میں صرف دوسرا بیان کر رہا ہوں، صرف یہی ہے کیونکہ بندے بڑے کھر دماغ ہوتے ہیں، بعض خوارج میں تو بہت ہی زیادہ تنقید کرنے والے ہوتے ہیں، وہ کوئی یہ نہ کہے کہ اگر یہ سب کو آتی ہیں تو پھر تیرا نور ٹی وی پر بیٹھ کر بیان کرنے کا فائدہ ہی کیا ہے، بھی میرا ثواب ملتا ہے اور کیا فائدہ۔ اگر ہم سب کو پتا ہے تو پھر تو بتا ہی کرا، کوئی اور بات بتا دے، لیکن میں کسی اور اینگل سے بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ حضور نے جماعت پڑھا رہے تھے، جماعت ہو رہی تھی، کوئی بندہ جماعت میں شامل ہوا کر، تمام کتب احادیث میں ہے یہ حدیث، وہ کھڑا ہوا تو اس نے کھڑا ہو کر کہا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ دوسری روایت میں اس نے کہا الحمد للہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی۔ یہ کلمات کہے، اس کی سانس پھول رہی تھی، وہ جماعت میں شامل ہوا، یہ کلمات اس نے کہے، سمیع اللہ لمن حمدہ کے بعد کہے یا جماعت کی ابتدا میں کہے، وہ الفاظ کا ذرا اختلاف ہے، لیکن کہے۔ حضور نماز سے فارغ ہوئے، فرمایا یہ کلمات کس نے کہے تھے؟ الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، کس نے کلمات کہے تھے؟ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، کس نے کہے تھے یہ؟ وہ لوگ خاموش ہو گئے، وہ بندہ بھی خاموش ہو گیا۔ حضور نے فرمایا یہ جس نے کہے کوئی برا کام نہیں کیا، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ جب اس نے یہ نماز میں داخل ہونے سے پہلے یہ کلمات کہے تھے تو میں نے دیکھا نماز کے اندر 7 آسمانوں کے دروازے کھل گئے، اور عرش الہ اوپر سے فرشتے، 7 آسمانوں سے اوپر 23 فرشتے یا 12 فرشتے یا مختلف روایتیں ہیں، بس میں فرشتے کہہ دیتا ہوں کیونکہ موطا امام مالک میں تعداد اور ہے، بخاری میں اور ہے، مسلم کی کئی روایتوں میں اور ہے، تو وہ فرشتے وہاں سے بھاگے، زور لگا کر آئے،
اور وہ آئے اور میں دیکھ رہا تھا اس بندے کے سامنے آئے اور وہ فرشتے آپس میں جھگڑ رہے تھے، لڑ رہے تھے. ایک کہتا تھا اس کا ثواب لکھ کر میں اللہ کے حضور پیش کروں گا، دوسرا کہتا تھا لکھ کر میں اللہ کے حضور پیش کروں گا. تو ساتوں آسمانوں کے دروازے رحمت کے کھل گئے اور فرشتے اختلاف کرنے لگے کہ یہ اتنے بڑے کلمات ہیں اور رب کو اتنے پسند ہیں، ان کا ثواب لکھ کر اللہ کے حضور کون پیش کرے. اس لیے میں نے پوچھا ہے کہ یہ کلمات کس نے کہے. سبحان اللہ. البانی صاحب کہتے ہیں، ابن باز کہتے ہیں، ہمارے تمام خوارج مفتی کہتے ہیں عمرہ کے لیے جاؤ، مدینہ کے اندر داخل ہونے کے وقت قرآن پڑھنا بدعت، اور نفل پڑھنے مساجد میں جا کر بدعت. کیوں؟ یہ ثابت نہیں ہے، اللہ رسول نے ان کا حکم نہیں دیا. اب یہ بتائیں، یہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن کا حکم کس نے دیا تھا؟ یہ کس کی اتھارٹی پر اس نے پڑھا؟ اور کیا یہ رد ہو گیا؟ پھر مجھ پہ لوگ طرز کھائیں گے یہ تو سنت تقریری ہو گئی، حضور نے کنفرم کر دیا. وہ اللہ کے بندو، حضور نے کنفرم نماز پڑھنے کے بعد کیا ہے اور ان کی قبولیت تو سلام پھیرنے سے پہلے ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ نے تو اس کو کنفرم کر دیا. اگر کوئی بندہ اپنے آپ نہ نفل پڑھ سکتا ہے، نہ ذکر کر سکتا ہے، کوئی نیکی کا کام کر ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ بدعتی ہو جائے گا، جہنمی ہو جائے گا، تو اس صحابی نے یہ جو کام کیا ہے یہ خدا نے قبول کیا ہے، مصطفیٰ نے قبول کیا ہے. تو حضور کا اسوہ حسنہ کیا ہوا کہ کام شروع کرنا برا نہیں ہے، دیکھنا یہ ہے کہ کام اچھا ہے یا برا ہے. جب وہ کام اچھا ہوگا اس کو خدا بھی قبول فرماتا ہے، مصطفیٰ بھی قبول فرماتے ہیں، اور اگر کام ہو برا تو وہ کام درست نہیں ہے. اب میں اس کی مثال دیتا ہوں. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا. دو مثالیں میں اس کی دیتا ہوں، ایک قرآن سے اور ایک حدیث سے دے دیتا ہوں. بہت آیات ہیں لیکن وقت نہیں ہے. مشرکین جب حج کرتے تو حج کرنے کے بعد ان کی نیک نیت تھی اپنے ان کے ذام میں کہ جب گھر میں آئیں تو پچھلے دروازے سے آئیں، سامنے دروازے سے وہ داخل نہیں ہوتے تھے. کیوں؟ وہ کہتے تھے کہ ہمارے اوپر کچھ گناہ تھے، حج کرنے یا عمرہ کرنے سے وہ ختم ہوئے، ہم پاک ہیں، تو یہ دروازہ تو ہم گناہوں کے ساتھ یہاں سے گزرتے تو اب یہاں سے نہیں گزرنا چاہیے. یہ ان کی نیت تھی، نیک کام تھا ان کے ذام میں، مگر حقیقتاً نیک کام نہ تھا. کیوں؟ اس کے اندر نہ اللہ کی تعریف، نہ رسول اللہ کی تعریف، نہ اللہ کی محبت، نہ رسول اللہ کی محبت، نہ اسلام کی کوئی بات، نہ کوئی دین کے اشاعت کی بات، یعنی کار خیر کا کوئی پہلو تھا ہی نہیں. تو رد ہو گیا. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا. یہ جو تم پچھلے دروازے سے آتے ہو یہ کوئی نیکی سرے سے ہے ہی نہیں، کوئی نیکی نہیں ہے پچھلے دروازے سے آنا. کیوں؟ اس کے اندر کوئی نیکی کا پہلو نہیں ہے. نیکی کیا؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ. کیونکہ تھے وہ مشرک تو کہا نیکی کا پہلا پہلو تو یہ ہے کہ ایمان ہو، تقوی ہو. جب نیک ایمان اور تقوی ہو، اگر وہ بات ہو تو پھر وہ نیکی کا پہلو بنتا ہے. یہاں کوئی رسم کام ہے وہ مسلمان نے شروع کیا، تو عمر بن لوہی نے شروع کیا، تو کافر کا کام ہے، اس کے اندر نیکی کہاں سے آگے؟ اگر کوئی مسلمان ہو کر بھی یہ کام کرے تو وہ نیکی کا کام نہیں بنتا، اس کا رد ہے، کیونکے اسلام میں اس کی اصل نہیں، خدا کی تعریف نہیں، مصطفیٰ کی تعریف نہیں، محبت نہیں، عشق نہیں، اسلام کی اشاعت کا کوئی پہلو نہیں ہے. اس طرح تو کام رد ہو گیا. کیوں؟ کام غلط تھا. دوسری مثال میں دیتا ہوں. امام بخاری نے اس کو لکھا ہے کتاب الاعتصام کے اندر، یہ روایت آتی ہے اور بڑا اس روایت کو اچھالا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، وہ ملاقات نہ ہوئی تو بعد میں ام المومنین نے وہ وضاحت کر کے بتائی. لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک نے کہا میری 4 بیویاں ہیں، میں ان کو سب کو طلاق دے دوں گا. دوسرے نے کہا میں ساری رات جاگتا رہوں گا. تیسرے نے کہا میں ہمیشہ جہاد میں رہوں گا. چوتھے نے کہا کچھ اور کہا نیکی کے کام کے بارے میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ خبر پہنچی تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو میں تم میں سے اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، میں نے نکاح کیے ہیں، میری بیویاں ہیں، اور تم کیسے کہتے ہو کہ میں بیویوں کو طلاق دے دوں گا؟ اب حضور نے اس کا رد فرمایا. کیوں رد فرمایا؟ دوسرے نے کہا میں ساری رات جاگوں گا. حضور نے فرمایا میں رات کو جاگتا بھی ہوں اور سوتا بھی ہوں. حضور نے اس کا رد فرمایا. کیوں رد فرمایا؟ اس لیے
کہ نکاح کرنے کا حکم قرآن میں موجود ہے. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، حکم خداوندی ہے، وہ سنت مصطفیٰ ہے. اب وہ جو بندہ بات کر رہا تھا بندہ بھی نیک تھا، نیت بھی نیک تھی، مگر کام قرآن کے بھی خلاف تھا اور سنت کے بھی خلاف تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا رد کر دیا. دوسرے نے کہا میں ساری رات جاگوں گا، اور قرآن میں رات کو سونے کی کتنی آیات ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تو رات کو آرام کرتے ہو وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. وہ رات سونے کے لیے ہے اگر ممکن ہو. یہ میں نے اس لیے کہا کہ رات کو، مگر اب تو رات کو سارے لوگ شفٹیں کرتے وہ دن کو سو جاتے ہیں، اس لیے میں اس مسئلے کو کلیئر کر رہا ہوں. مگر کوئی اس آیت کا یہ مطلب لے کہ رات کو تو کام کرنا ہی حرام ہو گیا. ہمارے خوارج کی بہت ایسے مثالیں ہیں، وہ کہتے ہیں رات کو ٹیکسی کرنی حرام ہے. کیوں؟ خدا کہتا ہے رات کو سو. نئے نئے اجتہاد آ رہے ہیں. اب رات کو حضور نے فرمایا میں سوتا ہوں، کیوں؟ حضور کے عمل کے خلاف تھا. اور اگر حضور اس وقت خاموش رہ جاتے تو اس کا رزلٹ کیا ہوتا؟ رزلٹ یہ ہوتا کہ امت میں اکثریت کہتی ہے نکاح کرنے کی مونسٹری وہ ہو جاتی، وہ یہ شروع ہو جاتا کہ نکاح کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بیویوں کو طلاق دینا سنت بن جاتا، عورتوں پہ ظلم ہونا شروع ہو جاتا. چونکہ وہ کام کسی کے خلاف جا رہا تھا، اس کے اندر کوئی نیکی کا پہلو جہت نہیں تھی، اس لیے اور حضور کے سامنے اس کا ذکر کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اب ضروری تھا کہ اس کا رد فرما دیتے، ورنہ یہ سنت وہ بن جاتی، بیویوں کو طلاق دینا سنت بن جاتی عورتوں کے اوپر. اس لیے حضور نے فرمایا نہیں، یہ نہیں. اب یہ دیکھیں، وہ اس نے کہا بیویوں کو طلاق دوں گا، رات کو نہ سوں گا، ہمیشہ جہاد کروں گا. ان کو کہا کہ نہیں، دنیا کے دوسرے کام بھی ہیں، تیرا حق ہے، تیری بیوی کا حق ہے، تیرے بچوں کا حق ہے، اشاعت اسلام کا حق ہے، جہاد اپنی جگہ پر درست ہے، لیکن ہما وقت اس کے لیے جو تو ڈیڈیکیٹ ہو گیا ہے اگر حضور اسے کنفرم کرتے. ورنہ بھی میں بتاؤں گا بعض ساری رات لوگ راتوں کو جاگے بھی ہیں. 40 سال محدثین نے عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں ادا کی ہیں. تو وہ استحباب کے حکم میں، جواز میں آ جائے گا، کیونکہ اگر حضور فرما دیتے تو پھر تو وہ سنت بن جاتی نا، اس لیے وہاں وہ سنت بنانا مقصود نہیں تھا. بلال نفل پڑھیں تو قبول، حمدن کثیرہ بندہ پڑھے تو قبول، معاذ نے جو نیا کام شروع کیا وہ قبول. لیکن یہ قبول نہیں تھا پچھلے دروازے سے جانا بھی. اور یہ کیوں؟ یہ کام غلط تھا. لوگوں بدعت کا مطلب ہوتا ہے ایجاد کرنا، کسی کام کا شروع کرنا، تو وہ یہ نہیں ہے کہ شروع کرنا غلط ہے. عمر بن لوہی اگر یہ شروع کرے کہ ننگا طواف کرو تو وہ حرام ہو جائے گا، وہ شرک تک پہنچ جائے گا، کیونکہ اس نے اپنے احکام اس کے اندر جاری کیے ہیں. لیکن اگر حمدن کثیرن پڑھنے والا صحابی پڑھے تو 7 آسمان کے دروازے کھل جائیں گے. اس کے اندر نیکی کا پہلو، خدا کی تعریف کا پہلو ہے. معاذ کے اندر محبت ہے، بلال کے اندر محبت ہے. لہٰذا شروع کرنا غلط نہیں. شروع کرنے والا کون ہے؟ وہ اسلام کے احکام کے خلاف تو نہیں ہے. اگر خلاف ہوگا تو رد ہوگا، اگر خلاف نہیں ہوگا تو قبول ہوگا. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اسوۃ حسنہ. اب ایک تیسری روایت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، بڑی مشہور روایت ہے، یہ بڑی مشہور، کتاب الاجارہ کے اندر خاص وجہ سے امام بخاری نے اس کو بیان کیا، دوسرے مقام پر بھی لیکن کتاب الاجارہ کے اندر خاص وجہ سے بیان کیا. وہ وجہ میں نہیں بتاؤں گا کہ کتاب الاجارہ کے اندر کیوں ہے. ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کا واقعہ ہے یہ، اور ابو سعید خدری اس کے راوی ہیں. کہیں صحابہ کرام گئے اور وہاں پر انہوں نے رات کو پڑاؤ کیا، کافی صحابہ تھے. خلاصہ یہ میں نے کہا نا مشہور حدیثیں، اس لیے میں ان کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں، تو وہ ٹیکسٹ پڑھنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. کوئی خاص حدیث ہو تو پھر اس کا میں ٹیکسٹ بھی پڑھ دیتا ہوں. وہ گئے، گاؤں کے اندر ان کی مہمان نوازی نہ ہوئی، رات کا وقت تھا. ایک لڑکی آئی تو اس نے کہا، عورت آئی تو اس نے کہا ہمارے سردار کو سانپ لٹ گیا، ڈس لیا ہے، تمہیں کوئی دم کسی کو آتا ہو تم میں سے، تم نہ ہو وارد ہو اس کے اندر. تو اس زمانے میں لوگ منتروں کے ذریعے سے سانپ کے کاٹنے کا علاج کرتے تھے. تو لیکن ان بندوں کے اندر، ان صحابہ میں کوئی نہیں تھا. ویسے دوسرے صحابہ کو جو دم کرنا آتا تھا نا، صحابہ اگر سانپ نے ڈسا ہو تو وہ جائز تھا، حضور نے اس کی اجازت دے دی تھی. کتاب الطب بخاری اور مسلم کے اندر آپ اس کی روایات کو دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے کہا کوئی ہے جسے دم آتا ہو؟ تو ایک صحابی اٹھے، انہوں نے کہا مجھے آتا ہے.
تو دوسرے صحابہ کہتے ہیں ہمیں پتا تھا اسے کوئی دم نہیں آتا. وہ گیا, اس نے جا کر دم کرنا شروع کیا. تو دم کیا کیا اس نے, سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کر دی. تو جب وہ سورت فاتحہ پڑھتا تو اپنا لعاب جو تھا وہ جہاں سانپ نے ڈسا تھا وہاں وہ لگاتا جاتا, اور اس کو آرام آ گیا, دم کرنے سے آرام آ گیا. انہوں نے اس کو بکریاں دی. بکریاں کتنی تھی اب اس روایت میں مختلف روایات ہیں, میں نکی روایت چھوڑ ابتدائی 30 بکریاں یا 15 یا 12 یا 30 کہہ لیں, وہ بکریاں دیں. جب وہ بکریاں اس کو دی تو وہ بکریاں لے کر آ گیا. اس نے کہا یہ کہاں سے لائی ہیں؟ دوسروں نے پوچھا, کہا یہ دم کیا تھا تو مل گئی. انہوں نے کہا کیا دم کیا؟ تو اس نے بتایا یہ سورہ فاتحہ پڑھی تھی. اب وہ نبی کو کہنے لگے یہ تم نے ناجائز کیا ہے کہ دم کے پیسے لیے ہیں. وہ اجارہ ملانے کا یہ مطلب ہے امام بخاری کا, وہ دم کے پیسے جائز سمجھتے, بتا دیتا ہوں آپ کو, اس لیے وہ کتاب الاجارہ کے اندر لائے ہیں. اس کا کوئی غلط مطلب نہ لے لے, اس لیے میں وہ چھپا رہا تھا, چھپا نہیں, اس کا لحاظ کر رہا تھا, لیکن وہ کتاب الاجارہ کے اندر ہے. اس کے خاص حالات ہیں کہ وہ اجازت ہے اس کی, جیسے تنخواہوں کی اجازت ہے. انہوں نے کہا ہم نہیں, چلو حضور کے پاس. جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضور کے سامنے انہوں نے بیان سارا واقعہ کیا کہ فاتحہ پڑھی. تو حضور نے اس سے سوال کیا تو کہ تمہیں کیسے معلوم تھا کہ سورت فاتحہ دم ہے, اس سے یہ کام بھی لیا جا سکتا ہے, تمہیں کیسے پتا تھا؟ تو انہوں نے, اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا ہوتا کہ یہ دم ہے پڑھا کرو, اب یہ سورت شفا ہے, اب ہمارے لیے یہ دم کا کام کرتی ہے, دم ہے. کیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کنفرم کر دیا, بعد میں اور واقعات بھی آ گئے. لیکن اس وقت یہ بات نہیں تھی. اب انہوں نے جو بکریاں بھی لیں, انہوں نے جو دم بھی کیا, شفا کی نیت کر کے قرآن بھی پڑھا, اور اس نیت سے پڑھا کہ اس کو شفا ہو جائے گی. یہ ان کا اپنا خیال تھا, اور اس خیال کو مصطفیٰ نے قبول کیا اور سورت کے پڑھنے کی اجازت بھی دے دی, بلکہ پیسے اگر کوئی دے, نذرانہ دے تو اس کی بھی اجازت دے دی. سبحان اللہ. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ جو ہے وہ یہ تھا کہ جو نیا کام ہے اس کو قبول کیا جائے اور اس کو دیکھا جائے کہ یہ کرنے والا کون ہے. اب میں باقی کی روایات کو چھوڑ رہا ہوں, صرف ایک روایت بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. یہ بھی بخاری مسلم میں ہے, کتاب الصلاۃ میں ہے, کتاب التوحید میں ہے. ابن حجر کہتے ہیں یہ 2 واقعہ ہیں. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ کی واقعہ ہے, لیکن مجھے اس سے غرض نہیں ہے, ہمیں اس سے غرض نہیں کہ ایک بندے کا واقعہ یا 2 کا, لیکن بخاری نے اس کا الگ الگ ہی بیان کیا, امام بخاری علیہ الرحمہ نے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کچھ گئے, کسی جہاد کے لیے گئے, اور دوسرا ہے کہ وہ ایک کسی مسجد کا امام تھا. وہ سورہ جب نماز پڑھتا تو ہر سورت میں, ہر رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا. باب الجمع بین السورتین, امام بخاری نے اس باب کے اندر اس روایت کو لیا, اور پھر کتاب التوحید کے اندر بھی. تو وہ ہر رکعت کے اندر یہ پڑھتا صحابی, اور وہ جو لشکر والوں کی امامت کراتا تھا وہ بھی پڑھتا. اگر 2 واقعہ لیے جائیں تو یوں بنیں گے کہ ایک وہ بندہ جو لشکر کے ساتھ گیا تھا, ان کا امام ہر رکعت میں یہ پڑھتا, اور لشکر نے واپس آ کر حضور کو بتایا. اور یہ جو دوسرا بندہ امام تھا اپنی قوم کا, وہ بھی ہر رکعت میں پڑھتا. تو صحابہ نے ذرا عجیب فیل کیا, وہ حضور کے پاس آئے, انہوں نے آ کر شکایت کی کہ یہ بندہ ہر رکعت میں قل هو اللہ پڑھتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ یہ تو کیوں پڑھتا ہے؟ اب ذرا سنیں بات. نہ جی, یہ نہیں ہو سکتا کہ اپنی طرف سے کوئی نیا کام شروع کریں. اگر آپ تھوڑا سا غور کریں نا تو بخاری, مسلم, مسند احمد کے اندر, مسند بزار کے اندر, مسند ابو یعلا کی, میرا خیال سینکڑوں نہیں سینکڑوں حدیث کٹھی ہو جائیں کہ صحابہ نے کیا, قرآن کی سینکڑوں آیات کٹھی ہو جائیں کہ کوئی کام صحابی نے کیا, وہ قبول ہو گیا, کہا یہ ہو گیا ٹھیک ہے, اگر اس نے کھا لیا ٹھیک ہے, آج کے بعد یہ ہو گیا وہ ٹھیک ہے. اللہ نے قرآن میں کنفرم کیا, صحابہ نے قرآن میں کنفرم کیا. انشاءاللہ کسی اگلے پروگرام میں وہ میں قرآن کریم کی آیات بھی آپ کو بتاؤں گا. اب وہ جو امام تھا, دونوں امام تھے, تو حضور سے پوچھا گیا, حضور کے پاس لائے گئے کہ یہ قل هو اللہ پڑھتے ہیں. حضور نے پوچھا کیوں پڑھتے ہو؟ تو اس نے بڑا سادہ سا جواب دیا, اور کمال جواب ہے. اگر حضور نے اس کا حکم دیا ہوتا پڑھنے کا, اب لوگ کہیں گے سنت تقریری, وہ تقریری بعد میں بنتی ہے.
اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہوتا تو کیا ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہ تو میں نے خود کیا ہے، میں نے بتایا، اس کا مطلب حضور نے حکم نہیں دیا تھا. اسے کہا کیوں پڑھتا ہے؟ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سورہ اخلاص سے بڑی محبت ہے سورۃ قل ہو اللہ سے، اس لیے میں پڑھتا ہوں. حضور نے فرمایا یہ تیری محبت تجھے جنت میں لے گئی، اس کی وجہ سے جنت تمہیں مل جائے گی. اب چونکہ کام تھا نیک، سورۃ اخلاص تھی، اس کے اندر محبت تھی، حکم خدا کے خلاف نہ تھا، حکم مصطفیٰ کے خلاف نہ تھا، لہٰذا رد نہیں کیا گیا، قبول کیا گیا ہے. اور جس بندے نے کہا تھا میں بیویوں کو طلاق دے دوں گا، اور وہ چونکہ سامنے کام تھا، وہ کام نکاح کے خلاف تھا، طلاق سنت بن رہی تھی، اس لیے اس کا رد کر دیا گیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ یہ ہے اچھا کام ہو، جب بھی شروع ہو کام اچھا ہو وہ قبول ہے. حضور کے صحابہ کے تشریف لے جانے کے بعد صحابہ اکرام نے نئے نئے کام شروع کیے، وہ قبول ہوئے. انشاءاللہ اس کی تفصیل اگلے پروگرام میں آئے گی. جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے اسے قبول فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.